سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کئی آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اس خوف سے مرے جا رہے تھے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی جان بخشی کر دی گئی ہے۔ محمد بن قاسم کا فیصلہ سن کر انہوں نے عرب کے شہزادے کی جیہوں کناروں سے زمین و آسمان ہلا دیے۔ کچھ ایسا ہی خوف شہریوں پر بھی طاری تھا۔ پنڈتوں نے مندروں میں یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ مسلمان بہت ظالم ہیں اور وہ جہاں جاتے ہیں وہاں کسی گھر میں کچھ نہیں چھوڑتے اور جوان عورتوں کو گھروں سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ثابت ہوا اور شہر کی فضا میں امن و امان کی خوشبوئیں مہکنے لگیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس مسجد کی بنیاد محمد بن قاسم نے رکھی تھی، اس کی تعمیر میں نیرون کے فوجیوں اور شہریوں نے بلا اجرت حصہ لیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد محمد بن قاسم اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ نیرون کی کچھ عورتیں اسے ملنے آئی ہیں۔ محمد بن قاسم نے انہیں اسی وقت بلا لیا۔ وہ 7-8 جوان لڑکیاں تھیں اور ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ وہ سب ہندو تھیں اور ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت تھی۔ اندر آ کر انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ہندوانہ طریقے سے اسلام کیا۔ ادھیڑ عمر عورت نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کے پاؤں پر ماتھا رکھ دیا۔ محمد بن قاسم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر لڑکیاں آگے بڑھیں۔ کسی نے اس کے ہاتھ پکڑ کر چومے، کسی نے اس کی ابا پکڑ کر آنکھوں سے لگائی اور والہانہ عقیدت اور تشکر کا اظہار کیا۔ محمد بن قاسم نے ترجمان کو بلایا اور اس کے ذریعے ان سب کے ساتھ بات کی۔ تم سب کیوں یہاں آئی ہو؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ ہم بہت دنوں بعد خشک گھاس اور بھوسے کے نیچے سے نکلی ہیں، ادھیڑ عمر عورت نے جواب دیا۔ ہمارے آدمیوں نے ان لڑکیوں کو چھپا دیا تھا۔ کیوں؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان جس شہر کو فتح کرتے ہیں سب سے پہلے وہاں کی خوبصورت عورتوں کو اکٹھا کر کے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ادھیڑ عمر عورت نے کہا۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مسلمان وحشی قوم ہے اور ان کی خصلت درندوں جیسی ہے۔ جب شہر کے دروازے کھولے گئے تھے تو جوان عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کو جہاں جگہ ملی وہاں چھپا دیا گیا تھا، لیکن ویسے نہ ہوا جیسے ہمیں بتایا گیا تھا۔ آج پتہ چلا کہ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر آپ کی فوج نے وہ سب کچھ کرنا ہوتا جس سے ہمیں ڈرایا گیا تھا تو اب تک کر چکی ہوتی۔ ہم جہاں جہاں چھپی ہوئی تھیں وہاں سے نکلیں، پھر ہم باہر آئیں اور ہر طرف گھومتی پھرتی رہیں۔ آپ کی فوج نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں۔ تمہیں کیا ڈر تھا؟ محمد بن قاسم نے کہا۔ تمہاری جوانی پیچھے رہ گئی ہے اور تم بڑھاپے میں داخل ہو گئی ہو۔ میں ان لڑکیوں کو آپ کے پاس لائی ہوں، ادھیڑ عمر عورت نے کہا۔ آپ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت ہیں۔ کیا کوئی فاتحہ اتنے نظر انداز کر سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے ساتھ چلوں۔ جسے تم نے عجیب سمجھ رکھا ہے یہ ہمارے لیے عجیب نہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ ہم اتنی دور سے یہاں کوئی دنیا کا عیش و عشرت کا لالچ لے کر نہیں آئی اور نہ ہی ہم نے تمہیں غلام بنایا ہے۔ تمہاری عزت اور جان و مال کی حفاظت ہمارا فرض ہے، یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے۔ تم سب اپنے گھروں کو چلی جاؤ۔ ان لڑکیوں کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ جیسے وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتی۔ ایک تو وہ غیر معمولی طور پر حسین اور دلکش تھی، دوسرے ان کے نازو انداز تھے جو اشتعال انگیز تھے۔ کچھ دیر بعد محمد بن قاسم کے ایک بار پھر کہنے پر یہ لڑکیاں کمرے سے نکلنے لگیں، لیکن ایک لڑکی جو ان سب میں بہت زیادہ خوبصورت تھی وہیں کھڑی رہی۔ میں کچھ دیر اور آپ کے سائے میں رہنا چاہتی ہوں، اس لڑکی نے محمد بن قاسم سے کہا۔ کیا کرو گی یہاں رہ کر؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ آپ انسان نہیں لگتے، لڑکی نے کہا، آپ اوتار ہیں۔ میں کچھ جاننا چاہتی ہوں، کچھ سمجھنا چاہتی ہوں۔ ادھیڑ عمر عورت دوسری لڑکیوں کے ساتھ باہر نکل گئی تھی اور لڑکی جو اندر رہ گئی تھی وہ باہر نہ آئی۔ کچھ دیر انتظار کر کے یہ عورت لڑکیوں کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ترجمان بھی باہر نکل آیا اور یہ لڑکی اندر ہی رہی۔ 3-4 روز بعد یہ خبر نیرون شہر میں پھیل گئی کہ ہندوؤں کے مندر کا بڑا پنڈت اپنے کمرے میں مرا پڑا ہے۔ محمد بن قاسم نے غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دے رکھی تھی۔ ہندو اپنے مندر میں جاتے تھے، بدھ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتے تھے۔ ایک پنڈت کی موت معمولی واقعہ نہیں تھا۔ یہ خبر محمد بن قاسم تک بھی پہنچی۔ اس نے حکم دیا کہ معلوم کیا جائے کہ پنڈت کس طرح مرا ہے۔ جاسوسوں کا سربراہ شعبان ثقفی گیا تو اس نے لاش کو دیکھتے ہی کہا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ اس نے محمد بن قاسم کو یہی رپورٹ دی۔ اب یہ معلوم کرو کہ اسے زہر دینے والا کوئی مسلمان تو نہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ شعبان ثقفی نے مندر کے چھوٹے پنڈتوں اور ان بالکوں کو جو مندر میں رہتے تھے اکٹھا کر لیا اور باری باری ان سے پوچھا کہ ان میں سے پنڈت کے ساتھ کسی کی دشمنی تو نہیں تھی۔ یہ انکشاف ہوا کہ ایک بڑی خوبصورت لڑکی آدھی رات کے وقت مندر میں آئی تھی اور وہ بڑے پنڈت کے کمرے میں چلی گئی تھی۔
کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس وقت وہاں سے نکلی تھی۔ اس لڑکی کا نام شو مرانی تو نہیں؟ شعبان سقفی نے پنڈتوں سے پوچھا۔ یہی نام ہے، ایک پنڈت نے کہا۔ اس لڑکی کا نام اس پنڈت کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب شعبان سقفی نے یہ نام سنا تو وہ مندر میں گیا اور پنڈت کے کمرے میں اچھی طرح دیکھا۔ وہاں ایک پیالہ پڑا ہوا تھا جس میں 1-2 گھونٹ شربت بچا ہوا تھا۔ شعبان سقفی نے یہ پیالہ اٹھا لیا اور مندر سے باہر آ گیا۔ اس نے کہا کہ ایک کتا یا بلی لائی جائے۔ 2-3 آدمی ایک کتے کو پکڑ لائے۔ شعبان سقفی کے کہنے پر کتے کا منہ کھولا گیا۔ اس نے پیالے میں بچا ہوا شربت کتے کے منہ میں انڈیل دیا۔ پھر اس نے کہا، اسے چھوڑ دو۔ کتے کو چھوڑ دیا گیا۔ ڈرا ہوا کتا ایک طرف کو دوڑ پڑا لیکن ذرا دور نہ جا سکا۔ دوڑتے دوڑتے رکا اور وہیں لڑک گیا۔ پھر اس کا جسم بالکل ساکت ہو گیا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ شعبان سقفی نے مندر کے پنڈتوں اور پجاریوں سے پوچھا۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ شعبان سقفی نے ان سب کو مندر کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ وہ 7-8 تھے۔ شعبان سقفی نے 10-12 تیر اندازوں کو بلایا اور انہیں ان سب کے سامنے 15-20 قدم دور کھڑا کر کے کہا کہ کمانوں میں ایک ایک تیر چڑھا لیں۔ اب وہی زندہ رہے گا جو بتائے گا کہ لڑکی کہاں ہے۔ شعبان سقفی نے ان ہندوؤں سے کہا، کون بتائے گا؟ شعبان سقفی نے چند لمحے انتظار کیا۔ ان میں سے کوئی بھی نہ بولا۔ شعبان نے تیر اندازوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے کمانیں سیدھی کر کے کھینچ لی۔ میں بتاؤں گا۔ ان میں سے ایک بلبلا اٹھا۔ شعبان سقفی نے اسے الگ کر لیا۔ اس آدمی نے بتایا کہ انہیں رات کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ شومو نے پنڈت کو زہر پلا کر مار دیا ہے۔ پتہ اس طرح چلا کہ ایک پنڈت بڑے پنڈت کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا اور شومو باہر نکل رہی تھی۔ اس پنڈت نے دیکھا کہ بڑا پنڈت بستر پر تڑپ رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اتنا ہی کہہ سکا کہ اسے پکڑ لو، وہ مجھے زہر پلا گئی ہے۔ شومو کو پنڈت کے کہنے پر پکڑ لیا گیا اور صبح جب شہر کے دروازے کھلے تو لڑکی کو مردانہ لباس پہنا کر باہر لے گئے۔ کہاں؟ شعبان سقفی نے پوچھا۔ وہ تو اروڑ کا آدھا راستہ طے کر چکے ہوں گے، پنڈت نے بتایا۔ اروڑ پہنچتے ہی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں، شعبان سقفی نے کہا۔ پنڈت کا قتل معمولی جرم نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کو پہلے کچھ دن اذیتیں دی جائیں۔ اس ہندو نے کہا، اس کا جرم صرف یہ نہیں کہ اس نے پنڈت کو زہر دے کر مارا ہے، بلکہ اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اسے جس آدمی کو زہر دینے کے لیے بھیجا گیا تھا اسے اس نے نہیں دیا اور پنڈت کی جان لے لی۔ وہ زہر کسے دینا تھا؟ شعبان سقفی نے پوچھا۔ آپ کے سالار محمد بن قاسم کو، اس نے جواب دیا۔ لڑکی نے مندر میں واپس آ کر بتایا ہوگا کہ اس نے ہمارے سالار کو زہر کیوں نہیں دیا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ آئی اور پنڈت کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس مندر میں اور کیا سازش ہو رہی تھی؟ شعبان سقفی نے کہا۔ اگر تم بیمار کتے کی طرح تڑپ تڑپ کر مرنا نہیں چاہتے تو سچ بولنا۔ اس وقت تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا، اس نے کہا۔ رات کو ایک عورت کچھ لڑکیوں کو ساتھ لے کر آپ کے سالار کے پاس گئی تھی۔ یہ ایک سازش تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کے دل دادا ہیں۔ ہمارے راجہ کا وزیر بدہمت دانشمند آدمی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ عربی فوج کا سالار اعلیٰ نوجوان ہے اور وہ اس جال میں آ جائے گا اور عیش و عشرت میں مگن ہو کر پیش قدمی روک دے گا۔ شومو نے اس کے پاس ٹھہرنا تھا اور اس پر اپنا جادو چلائے رکھنا تھا۔ پھر ایک روز ہمارے راجہ نے آپ کی فوج کو محاصرے میں لے کر ختم کر دینا تھا۔ محاصرہ یا حملہ ہوتے ہی شومو نے آپ کے سالار کو زہر دے دینا تھا۔ کس طرح؟ لڑکی نے جو انگوٹھی پہن رکھی تھی اس کے اوپر ڈھکنا لگا ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ قریب سے دیکھ کر بھی کسی کو شک نہیں ہوتا تھا کہ انگوٹھی پر ڈھکنا لگا ہوا ہے اور اس کے نیچے اتنا زہریلا سفوف بھرا ہوا ہے جو چند لمحوں میں انسان کی جان لے سکتا تھا۔ اس لڑکی نے بڑی آسانی سے آپ کے سالار کو پانی یا شربت میں انگوٹھی کا ڈھکنا اٹھا کر زہر ڈال دینا تھا، لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ سازش الٹ کیسے گئی۔ آپ نے میری جان بخشی کی ہے، میں اس کا یہ صلہ دیتا ہوں کہ آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ اپنے سالار کو بچا کر رکھنا۔ یہ ہندوستان ہے، یہ اسرار اور طلسمات کی سرزمین ہے۔ آپ کے لیے سر کر سکتے ہیں، میدان جنگ میں لڑ سکتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن آپ اور آپ کا سالار اس طلسم و شربا میں گم ہو جائے گا۔ ہندوؤں نے اتنی تیزی سے کارروائی کی تھی کہ اس ادھیڑ عمر عورت اور تمام لڑکیوں کو بنارون سے نکال دیا تھا۔ مندر میں جتنے پنڈت اور ان کے آدمی تھے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان سب نے اپنے اس جرم کا اعتراف کر لیا تھا کہ وہ محمد بن قاسم کو قتل کرنے کی سازش پر عمل کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سازش کا خالق راجہ داہر کا وزیر بدہمن ہے اور مائیں رانی بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ ہم نے تمہیں مذہب کی آزادی دے دی تھی، شعبان سقفی نے مندر کے بڑے پنڈت سے کہا، اور ہم نے تمہیں اس پر بھی مجبور نہیں کیا کہ اسلام قبول کر لو، لیکن تم نے ہماری اس فیاضی کا یہ صلہ دیا کہ ہمارے سالار کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہو۔
اے عرب سے آنے والے حملہ آور، پنڈت نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا، میں اپنے آپ کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کر سکتا ہوں، لیکن میں مذہب سے محروم نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آپ کے صرف سالار کو قتل نہیں کرنا تھا، قتل ہونے والوں میں آپ بھی شامل تھے، اور آپ کے تمام چھوٹے بڑے سالاروں کو بھی ہم نے قتل کرنا تھا۔ آپ کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، یہ ہمارے مذہب کا معاملہ ہے۔ ہم نے یہ سوچ کر اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا کہ ہم پکڑے گئے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ جس طرح آپ اپنے مذہب اور عقیدے پر جان قربان کر دیتے ہیں، اسی طرح ہم بھی اپنے مذہب پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تم کم عقل ہو پنڈت، شعبان سقفی نے کہا، باطل کی پجاریوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ خدا ان کی عقل پر پردے ڈال دیتا ہے، ان کے کان بند ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھ بھی سکتی ہیں لیکن انہیں نظر کچھ بھی نہیں آتا۔ اگر کچھ نظر آتا ہے تو وہ فریب نظر ہوتا ہے اور وہ باطل کی پرچھائیاں ہوتی ہیں۔ اے نادان عرب، پنڈت نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں تیرے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میری گردن تیرے جلاد کے تلوار کا بے تابی سے انتظار کر رہی ہے، اور میں تجھے یہ بتا دیتا ہوں کہ تم اس خطے میں اسلام تو پھیلا دو گے، لیکن ہندو مت زہر کی طرح اس خطے کے لوگوں کی رگوں میں موجود رہے گا اور آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتا رہے گا۔ ہماری روحیں بدروحیں بن کر اس خطے پر منڈلاتی رہیں گی۔ پنڈت نے ہاتھ آگے کیا اور شہادت کی انگلی اوپر کر کے کہا، میری پیشگوئی سن لے، تمہارے سالار محمد بن قاسم نے آخر قتل ہونا ہے۔ اگر وہ ہندوؤں کے ہاتھوں قتل نہ ہوا تو اپنوں کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ وہ کیوں؟ شعبان سقفی نے پوچھا۔ میری آنکھیں بہت دور تک دیکھ سکتی ہیں، پنڈت نے کہا، تمہاری قوم کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ اے عرب کے سالار، میں جوتشی اور نجومی نہیں، میں اپنی عقل کی آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں۔ تم عقل کے کورے ہو پنڈت، شعبان سقفی نے کہا، اور پنڈت کو اپنے سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ اسی روز محمد بن قاسم نے حکم دے دیا کہ مندر بند کر دیے جائیں اور ہندو گھروں میں عبادت کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے یہ حکم بھی دیا کہ ان تمام پنڈتوں اور ان کے آدمیوں کو جو اس سازش میں شریک تھے قتل کر دیا جائے۔ اس وقت جب ان سب کو قتل کیا جا رہا تھا، راجہ داہر کی راجدھانی اروڑ میں شومو کو ایک ایسے مجرم کی حیثیت سے بدہمن اور مائرانی کے سامنے کھڑی تھی جس نے قتل سے زیادہ سنگین جرم کیا تھا۔ اسے وہاں تک بھوکا اور پیاسا پہنچایا گیا تھا، تمام راستے اس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے رہے تھے۔ سفر کی صعوبت، بھوک اور پیاس سے اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ اچھی طرح بھی کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ بدہمن اور مائرانی اس سے پوچھتے تھے کہ اس نے محمد بن قاسم کی بجائے اپنے پنڈت کو زہر کیوں دیا ہے۔ اس سوال کے جواب میں وہ صرف اتنا کہتی تھی کہ پانی پلاؤ، لیکن اسے پانی نہیں دیا جا رہا تھا۔ اگر میں پیاس سے گزر گئی تو تمہیں اس سوال کا جواب کون دے گا؟ شومو نے کہا، میں جھوٹ تو نہیں بول رہی کہ تم مجھے پیاسا رکھ کر سچ بولنے پر مجبور کر رہے ہو۔ آخر اسے پانی پلایا گیا اور کھانے کے لیے بھی کچھ دیا گیا۔ اس انتہائی حسین لڑکی نے جو بیان دیا وہ کچھ اس طرح تھا کہ سازش کے تحت وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ محمد بن قاسم کے پاس گئی۔ ان کے ساتھ جو ادھیڑ عمر عورت تھی، اس نے محمد بن قاسم کا شکریہ ادا کیا اور اس کی فوج نے شہر کی عورتوں کی عزت و آبرو کا پورا خیال رکھا ہے۔ پھر جس طرح انہیں ٹریننگ دی گئی تھی، شومو محمد بن قاسم کے پاس بیٹھ گئی۔ دوسری سب لڑکیاں باہر نکل گئیں۔ وہ چونکہ اس ڈرامے کو جانتی تھی، اس لیے انہوں نے اس لڑکی کا انتظار نہ کیا۔ تم جاؤ، محمد بن قاسم نے اسے کہا، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ کہ آپ مجھے کچھ دیر اور اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتے؟ شومو نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ اب لڑکی نے عربی بولنی شروع کر دی تھی۔ تم عرب کی بیٹی نہیں، محمد بن قاسم نے کہا، ہماری زبان کہاں سے سیکھی ہے؟ میں نے صرف 1.5 سال کے عرصے میں مکران میں رہنے والے ایک عرب سے یہ زبان سیکھی ہے۔ مجھے عربی آدمی اچھے لگتے ہیں، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے کچھ دیر تنہائی میں اپنے پاس بیٹھنے دیں۔ کیا کرو گی میرے پاس بیٹھ کر؟ میں جانتی ہوں کہ ایسا حکم آپ نے ہی دیا ہوگا کہ شہر کے لوگوں کو اور ان کی عورتوں کو پریشان نہ کیا جائے، شومو نے کہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا درجہ اوتار سے کم نہیں۔ میرا خیال تھا کہ آپ بہت بوڑھے ہوں گے، اتنی دانشمندی کسی معمر آدمی میں ہو ہی نہیں سکتی، لیکن آپ کو دیکھا ہے تو پتہ چلا کہ آپ اپنی سیرت اور فطرت سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ میں آپ کی پجارن بن گئی ہوں۔ تمہارے مذہب میں یہی خرابی ہے کہ تم کسی انسان سے متاثر ہوتے ہو تو اس کی پوجا کرنے لگتے ہو۔ محمد بن قاسم نے کہا، یا تم جس سے ڈرتے ہو اس کے پجاری بن جاتے ہو؟ میں جو بھی حکم دیتا ہوں وہ اپنے اللہ کے احکام کے مطابق ہوتا ہے۔ میں تو اپنا مذہب بھی چھوڑنے پر تیار ہوں، لڑکی نے کہا۔ اگر آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں تو میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میں تمہیں صرف ایک صورت میں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں کہ تمہارے ساتھ شادی کر لوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، لیکن میں یہاں شادی کرنے نہیں آیا، اور نہ میں ان بادشاہوں میں سے ہوں جو کسی شہر کو فتح کر کے وہاں کی خوبصورت لڑکیوں میں سے 1-2 انتہائی حسین لڑکیوں کو اپنی بیویاں یا داشتائیں بنا لیتے تھے۔ میں یہاں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔
اس لڑکی نے بدہمن اور مائے رانی کو تفصیل سے سنایا کہ اسے جس طرح بتایا، سمجھایا اور سنایا تھا، اس نے محمد بن قاسم کے جذبات کو مشتعل کرنے کی بہت کوشش کی۔ الفاظ سے، حرکات سے اپنے اوپر جذبات کی دیوانگی طاری کر کے بھی اس کی جوانی کو بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن وہ یوں ہنستا اور مسکراتا رہا جیسے اس کا جسم بہت بوڑھا اور آسمان سے گرنے والے اولوں کی مانند یک بستہ ہو چکا ہو۔ آخر اس کم عمر سالار نے اس لڑکی کو اس طرح اپنے پاس بلایا جیسے اولوں کا انبار پگھل گیا ہو۔ شومو اس کے سامنے اتنی قریب جا کھڑی ہوئی کہ اس کا لباس محمد بن قاسم کے لباس کو چھو رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے شومو کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شومو نے اپنا دوسرا ہاتھ محمد بن قاسم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ اس نے شکار مار لیا ہے۔ محمد بن قاسم کا انداز ہی ایسا تھا جیسے اس پر لڑکی کے حسن کا طلسم طاری ہو گیا ہو۔ محمد بن قاسم نے اس کی وہ انگلی پکڑی جس میں انگوٹھی تھی۔ یہ سونے کی وزنی انگوٹھی تھی۔ اس کا اوپر والا حصہ ذرا ابھرا ہوا تھا اور بہت اچھا لگتا تھا۔ بہت خوبصورت انگوٹھی ہے، محمد بن قاسم نے انگوٹھے کے اوپر والے حصے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ آپ رکھ لیں، شومو نے کہا، شاید آپ کی چھوٹی انگلی میں آ جائے۔ نہیں، محمد بن قاسم نے کہا، اس میں میرے لیے جو لائی ہو وہ مجھے دے دو۔ شومو نے بڑی تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور دوسرا ہاتھ انگلی پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ محمد بن قاسم نے ہاتھ آگے کر کے اس کا انگلی والا ہاتھ پھر پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ شومو نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہ کی۔ محمد بن قاسم نے انگوٹھے کے اوپر والے حصے پر اپنے انگوٹھے سے ذرا سا دباؤ ڈالا تو ڈھکنا کھل گیا۔ اس نے دیکھا اس میں تھوڑا سا سفوف پڑا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شومو کا رنگ پہلے ہی اڑ گیا تھا، اب اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ اب جھوٹ بولو گی کہ تم یہ میرے لیے نہیں لائی تھی؟ شومو نے آہستہ سے سر ہلایا اور اس کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی۔ نہیں، تم یہ زہر مجھے کس طرح دے سکتی تھی؟ میں سمجھی تھی یہ کام مشکل نہیں ہوگا، شومو نے کہا۔ اگر مندروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے پروہت، مہاتما پنڈت اور رشی مجھ جیسی لڑکی کو دیکھ کر دوپہر کی دھوپ میں رکھے ہوئے موم کی طرح پگھل جاتے ہیں تو میں خوش تھی کہ آپ جیسا نوجوان میرے اشاروں پر ناچے گا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مسلمان شراب نہیں پیتے، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہمارے حسن اور جوانی کا نشہ شراب سے زیادہ مدہوش اور بدمست کرنے والا ہے۔ میں نے آپ پر اپنا نشہ طاری کر کے آپ کو پانی یا شربت پلانا تھا۔ اب اگر میں ایک بات کہوں گی تو آپ نہیں مانیں گے۔ تم نے جو کہنا ہے کہہ دو، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں شاید آپ کو زہر نہ پلاتی، شومو نے کہا۔ میں جو جذبہ لے کر آئی تھی اسے آپ کے سراپا اور آپ کے کردار نے توڑ دیا۔ آپ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے کہ میں سزا سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھ پر ایک کرم کریں، مجھے سزا دینے کے لیے دوسروں کے حوالے نہ کریں، مجھے یہ زہر اپنے منہ میں ڈال لینے دیں۔ یہ زہر اتنا تیز ہے کہ مرتے ذرا دیر نہیں لگے گی، پھر میری لاش جہاں چاہے پھینک دینا۔ نہیں لڑکی، محمد بن قاسم نے کہا، اگر تم عرب ہوتی تو میں اپنی تلوار سے تمہارا یہ جسم، جس میں تمہیں یہاں بھیجنے والے سمجھتے ہیں کہ شراب سے زیادہ نشہ ہے، 2 حصوں میں کاٹ دیتا، لیکن میری تلوار دشمن کی عورتوں پر نہیں اٹھے گی۔ اسلام اتنا بے رحم مذہب نہیں۔ میں تمہیں باقی عمر پچھتانے کے لیے اور تمہارے راجہ داہر اور اس کے وزیر کو شرمسار کرنے کے لیے یہاں سے زندہ بھیجوں گا۔ آپ انسان نہیں، شومو نے کہا۔ میں عربی میں بات کر رہی ہوں، اس لیے آپ کو فرشتہ کہوں گی۔ پہلے میں نے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں، لیکن اب میں سچے دل سے کہتی ہوں کہ مجھے اپنی لونڈی بنا لیں۔ آپ کے قریب نہیں آؤں گی، آپ کو دیکھ دیکھ کر زندہ رہوں گی، مجھے اپنی پجارن بنا لیں۔ میں تمہارے ہر سوال کا اور ہر خواہش کا جواب دے چکا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا۔ ہم پہلے بھی تم جیسی 3-4 لڑکیاں راجہ داہر کے پاس بھیج چکے ہیں۔ انہوں نے مکران میں پناہ گزین عربوں کے ساتھ شادیاں کر لی تھیں۔ تم شاید انہیں جانتی ہوگی، وہ بھی داہر کے وزیر بدہیمن کی بھیجی ہوئی تھی۔ ان کا بھی وار خالی گیا تھا۔ میں نے ان لڑکیوں سے کہا تھا کہ اپنے راجہ داہر سے کہنا کہ لڑائی مرد آمنے سامنے سے آ کر لڑا کرتے ہیں اور لڑائی تلوار سے لڑی جاتی ہے۔ میں ان لڑکیوں کو جانتی ہوں، شومو نے کہا، اور اب تم بدہیمن سے اور اپنے راجہ سے کہنا کہ اے بے غیرت راجہ، سامنے آ۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اروڑ کے قلعے کی دیواریں تجھے میری تلوار سے اور اللہ کے سپاہیوں کی برچیوں اور تیروں سے بچا لیں گی؟ روایت ہے کہ یہ ہندو لڑکی محمد بن قاسم کے سامنے یوں دوزانو ہو گئی اور ہاتھ اپنے عبادت کے انداز سے جوڑ لیے جیسے محمد بن قاسم کوئی دیوتا ہو یا ہندو دیو مالائی داستانوں کا کوئی طلسماتی کردار ہو۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔